بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عید الفطر کے دن کی کچھ سنتیں اور آداب ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور عید الفطر کا دن ان سنتوں اور آداب کے ساتھ ہم کو شروع کرنا چاہیے۔ چنانچہ آج ہم عید الفطر کی سنتوں کو بتلانے والے ہیں۔ جو 10 سنتیں ہیں ان کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، جن میں سب سے پہلی سنت آتی ہے کہ عید الفطر کے دن نماز فجر سے پہلے ہم کو جلد از جلد بیدار ہونا، یعنی جلدی بیدار ہو کر کے جلدی اٹھ کر کے ہم کو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی عید الفطر کے دن یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اور دوسری سنت ہے مسواک کرنا، یعنی مسواک کرنا یہ بھی عید الفطر کے دن کی سنت ہے، یہ بھی ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری سنت آتی ہے غسل کرنا، یعنی عید الفطر کے دن بیدار ہو کر کے غسل کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور چوتھی سنت آتی ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، یہ بھی سنت اور آداب کے اندر سے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں سنت آتی ہے خوشبو اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 6ٹھی سنت آتی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہم کو اپنے گھر کی کوئی میٹھی چیز سے مثلا کھجور وغیرہ کھا کر کے طاق عدد میں کھجور کھا کر کے جانا، یعنی ہم مستحب یہ ہے کہ جب عید الفطر کے دن ہم عیدگاہ جائیں تو جانے سے پہلے ہم کو کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے، یہ کم از کم اگر کچھ نہ ہو تو کھجور، جو طاق عدد کے اندر کھجور کھا کر کے ہم کو جانا چاہیے، یہ بھی ایک طرح سے سنت ہے۔ 7ویں سنت ہے کہ جلد از جلد عیدگاہ جانا اور پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اور 8ویں سنت آتی ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز پڑھنا، یعنی عیدگاہ کے اندر پہنچ کر کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے، مسجدوں کے اندر بلا ضرورت عید کی نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک نبی سنت آتی ہے کہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عید کی نماز سے پہلے ہم کو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور ایک 10ویں سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کے راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ہم کو تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اور عید الفطر میں یہ تکبیر تشریق ہم کو آہستہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس وقت میں یہ تکبیر ہم کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 10 سنتیں ہیں، اور یہ 10 آداب اور سنتیں، ان کو ہم کو خیال میں رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان سنتوں کو ادا کر کے انشاءاللہ عید کا دن گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو عید کا دن ہوگا وہ بڑا بہترین گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ پوری امت کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور خاص کر کے جو فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کی بھی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔